الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر و منتظم اور معبود برحق ہے، اور بے شمار درود و صلاۃ ہو ذات بابرکات پہ جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، علیہ افضل الصلوات و اتم التسلیم. حاضرین مسجد، پچھلے درس میں شیخ محترم نے مصنف کتاب سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے نماز کے مسائل کی ابتدا نماز کی شرطوں سے کیا، یعنی ان چیزوں کو بیان فرمایا جو نماز میں داخل ہونے سے پہلے نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے، جنہیں ہم شروط صلاۃ یا شروط نماز کہتے ہیں. اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو پھر نماز صحیح نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد شیخ نے ان اعمال کو یا ان اقوال و افعال کو بیان فرمایا ہے جو نماز کے اندر ہے، اور نماز کے اندر جو اقوال، افعال یا اعمال ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم جسے ارکان کہتے ہیں، دوسری جسے واجبات صلاۃ کہتے ہیں، اور تیسری جسے سنن کہتے ہیں. ارکان یہ رکن کی جمع ہے. رکن کے لغوی معنی ہوتے ہیں وہ مضبوط کونا، وہ مضبوط حصہ جو کسی چیز کے اندر ہو، اور اصطلاح میں کہتے ہیں نماز کے وہ اعمال جن سے مل کر نماز تیار ہوتی ہے، جن کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، جن کے ترک سے، جن کے چھوٹنے سے، خواہ جان بوجھ کر چھوڑیں یا بھول کر چھوٹے یا چھوڑے، یہ جہالت کی وجہ سے چھوٹے، ان کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، اور اس کی تلافی بھی سجدہ سہو سے نہیں ہوتی. یعنی نماز کے اندر وہ ارکان یا نماز کے اندر وہ اقوال و افعال یا اعمال جو نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے، جن کے چھوٹنے سے، خواہ وہ عمدن چھوٹے، جان بوجھ کے چھوٹے، یا بندہ چھوڑے، یا بھول کر چھوٹے، یا جہالت کی وجہ سے چھوٹے، ہر صورت میں نماز صحیح نہیں ہوتی، اور نہ ان کی تلافی سجدہ سہو سے ہوتی ہے. شیخ محترم نے نماز کے ارکان 14 بیان فرمائے ہیں. بعض اہل علم نے کچھ کم اور بعض نے زیادہ بھی بیان کیے ہیں، لیکن اس بات پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ نماز کی جو اعمال ہیں ان میں سے کچھ ارکان ہیں اور کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنن ہیں. واجبات کہتے ہیں ان اعمال کو جن کے جان بوجھ کر چھوٹنے سے نماز تو صحیح نہیں ہوتی، البتہ بھول کر چھوٹنے سے یا جہالت کی وجہ سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کی تلافی سجدہ سہو سے کرنا ضروری ہے. اور سنن کہتے ہیں ان اعمال کو جن کے چھوٹنے سے نماز ہو جاتی ہے، خواہ جان بوجھ کر بندہ چھوڑ دے یا بھول کر چھوڑ دے، ہر صورت میں نماز صحیح ہوتی ہے. البتہ اس کو کرنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ کرنے سے ثواب میں کمی آتی ہے. یہ نماز کے اعمال ہیں، نماز کے اقوال و افعال ہیں. بعض ارکان ہیں، بعض واجبات ہیں اور بعض سنن ہیں. واجبات جیسا کہ میں نے بتایا، مصنف کتاب
علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے ارکان صلاۃ، نماز کے ارکان 14 بیان فرمائے جن کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا رکن وہ ہے قیام۔ قدرت کی صورت میں قیام یہ نماز کا رکن ہے، یعنی اگر کوئی شخص قدرت کے باوجود نماز کے اندر قیام نہ کرے، کھڑا نہ ہو، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا۔ اس سے پہلے حدیث کے اندر ہے کہ کانت بی بواسیر، مجھے بواسیر کا مرض تھا، میرے لیے کھڑا ہونا بسا اوقات مشکل تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑا نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو پہلو کے بل لیٹ کر کے پڑھو۔ یعنی قدرت کی شکل میں یا قدرت کی حالت میں کھڑا ہونا یہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ امام ابن حزم نے تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ قیام قدرت کی صورت میں نماز کا رکن ہے۔ وہیں انہوں نے یہ بھی اجماع نقل کیا ہے کہ تمام اہل علم کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہونے سے عاجز ہو، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس سے یہ رکن کیا ہے؟ ساقط۔ گویا نماز کے ارکان میں سے اہم رکن یہ قیام ہے، اور یہ اجماعی مسئلہ بھی ہے۔ البتہ عجز کی صورت میں، عاجزی کی صورت میں یا مرض کی صورت میں یہ رکن کیا ہے؟ ساقط ہے۔ اس پر بھی اہل علم کا اجماع ہے۔ دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ یا تکبیر احرام۔ نماز کے اندر جو تکبیرات ہیں ان میں سے صرف تکبیر تحریمہ ہی یہ نماز کا رکن ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ چھوڑ دے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے نماز پڑھنے میں غلطی کی، بار بار نماز پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے دوبارہ پھر اسے نماز پڑھنے کا، نماز دہرانے کا حکم دیا۔ اسی میں یہ ہے اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب آپ نے اسے نماز کا طریقہ بتایا تو فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کہو؟ تکبیر کہو۔ یعنی نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاة الطہور، نماز کی کنجی جس سے آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے وہ طہارت ہے، وتحریمها التکبیر، اور نماز کے اندر بندہ داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد وہ تمام چیزوں جو غیر نماز میں نماز سے پہلے حرام تھی حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہیں تکبیر تحریمہ سے۔ یعنی جیسے ہی یہ بندہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے وہ نماز میں داخل ہو جاتا، اور جب وہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے تو جو چیزیں اب تک اس کے لیے حلال تھی وہ کیا ہو جاتی؟ حرام ہو جاتی۔ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، اور جو چیزیں تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے حرام ہو گئی تھی پھر سلام پھرنے سے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حلال ہو جاتی ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ ہی چلا کہ تکبیر تحریمہ یہ ضروری ہے اور یہ نماز کا رکن ہے۔ تیسرا رکن ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ تیسرا رکن ہے سورہ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھنا، خواہ صحیح قول کے مطابق خواہ امام ہو
مقتدی ہو، منفرد ہو، مسبوق ہو، سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج غیر تمام، کہ جس نے بھی نماز پڑھی اور اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ یہ اور ان جیسی دیگر احادیثیں مبارکہ سے اہل علم نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ سورہ فاتحہ یہ نماز کا رکن ہے، نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور صحیح قول کے مطابق یہ امام کے لیے بھی ضروری ہے، مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے کی ضروری ہے، اور جو نماز کے اندر بیچ میں داخل ہوتا ہے جسے مسبوق کہتے ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ تمام کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یہ نماز کا رکن ہے۔ چوتھا رکن ہے رکوع کرنا۔ رکوع یہ نماز کا رکن ہے، بغیر رکوع کے رکعت نہیں ہوتی، نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والوں رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ جس کا ذکر پہلے آیا، جس کو حدیث مسیح صلاۃ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اندر ہے ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ اس حدیث کے اندر کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کو صحیح طور پہ نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، جب آپ نے نماز کا طریقہ سکھایا تو آپ نے رکوع کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رکوع یہ نماز کا حصہ ہے، نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ پانچواں رکن ہے الرفع من الرکوع والاعتدال قائما، رکوع کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا۔ رکوع میں جانے کے بعد، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی نماز کا رکن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص کو جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی تھی آپ نے بھی فرمایا ثم ارفع حتی تعتدل قائما، یا حتی تعدل قائما، رکوع کے بعد پھر اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ رکوع کے بعد سر اٹھانا یہ بھی نماز کا رکن ہے، یعنی اگر کوئی رکوع سے ڈائریکٹ سجدہ میں چلا جائے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن کو چھوڑ دیا۔ اور چھٹا رکن ہے 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنا۔ 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنا، اللہ نے قرآن حکیم میں سجدے کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والوں رکوع اور سجدہ کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس کو حدیث مسیح صلاۃ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تم اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے 7 ہڈیوں کے اوپر یا 7 حصے کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ علی الجبہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کا ذکر کرنے کے بعد اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، یعنی پیشانی اور ناک، والیدین دونوں ہاتھ، والرکبتین دونوں گھٹنے، واطراف القدمین اور پاؤں، دونوں پاؤں کی انگلیاں۔ ان
ساتوں کے اوپر یہ سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اور چھٹا بلکہ ساتواں رکن ہے سجدے سے اٹھنا، سجدے سے اٹھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے اطمینان کے ساتھ اٹھ کر کے بیٹھو، سجدے سے اطمینان کے ساتھ اٹھ کر کے بیٹھو۔ اور آٹھواں رکن ہے الجلسۃ بین السجدتین، دو سجدے کے درمیان بیٹھنا، دو سجدے کے درمیان بیٹھنا، یعنی پے در پہ سجدہ نہیں کرنا بلکہ ایک سجدہ کرنے کے بعد اٹھنا، پھر دوسرا سجدہ کرنا اور ان دونوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا حتی تطمئن جالسا، سجدے کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ اور نواں رکن ہے الطمانینۃ فی جمیع الارکان، تمام ارکان کے اندر اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، یعنی تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی رکن ہے۔ اور طمانینت یا اطمینان کہتے ہیں سکون کے ساتھ ہر رکن کو ادا کرنا، یہاں تک کہ ہر عضو یا ہر موڑ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز سکھائی تو رکوع میں، سجدہ میں اور سجدے سے اٹھ کر کے، رکوع سے اٹھ کر کے ہر جگہ آپ نے فرمایا حتی تطمئن، حتی تطمئن، یعنی اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے رکوع کے ساتھ اٹھو، اطمینان سے سجدے کے ساتھ اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عضو کے اندر طمانینت کو اور اطمینان کو واجب ٹھہرایا۔ اسے پتہ ہی چلا کہ طمانینت صلاۃ یا نماز کے ارکان کے اندر اطمینان اور طمانینت یہ بھی بذات خود نماز کا حصہ ہے، رکن ہے۔ اور 10واں رکن ہے نماز کے اندر آخری تشہد پڑھنا، نماز کی آخری رکعت کے اندر تشہد پڑھنا، نماز کی آخری رکعت کے اندر تشہد پڑھنا۔ بہت سے لوگ تشہد سے یہ سمجھتے ہیں بیٹھنا، بیٹھنا بھی رکن ہے، اور بیٹھ کر کے تشہد یعنی شہادت کی جو دعا ہے وہ پڑھنا بھی رکن ہے۔ گویا کہ آخری رکعت کے اندر دو رکن ہیں، ایک تو آخری رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنا، اور دوسرا رکن ہے تشہد یعنی شہادت کی دعا جو تحیات ہے اسے پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ فإن اللہ هو السلام ولكن قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رکعت کے اندر تحیات پڑھنے کا حکم دیا، گویا آخری رکعت کے اندر تحیات پڑھنا یہ رکن ہے، اور بیچ یا وسط کے اندر یا 2 رکعت کے بعد، 4 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعت کے بعد جو ہم تحیات پڑھتے ہیں یہ واجب ہے۔ پہلی 2 رکعت کے بعد تحیات پڑھنا یہ واجب ہے، یعنی اگر کوئی بھولے سے کھڑا ہو جائے اور نہ پڑھیں تو سجدے سہو سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن آخری رکعت کے اندر تحیات پڑھنا یہ رکن ہے، یعنی اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اور وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، نسائی کی روایت ہے كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَن يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ، ہم نماز میں تشہد فرض ہونے سے پہلے، تشہد کے فرض ہونے سے پہلے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں تشہد کے فرض ہونے سے پہلے ہم نماز میں پڑھتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا هكذا، یہ مت پڑھو بلکہ فإن اللہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالی خود سلام ہے، بلکہ یہ پڑھو التحیات للہ والصلوات الطیبات۔ اس حدیث پاک کے اندر یہ صراحت موجود ہے کہ تشہد کے فرض ہونے سے پہلے ہم یہ پڑھتے تھے، گویا تشہد یہ کیا ہے؟
فرض ہے، تشہد کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن یہاں فرض سے مراد آخری تشہد ہے، نہ کہ بیچ کے اندر جو تشہد ہے وہ ہے۔ اور 11واں رکن ہے آخری تشہد کے لیے بیٹھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص تشہد تو پڑھتا ہے لیکن بیٹھتا نہیں ہے، کھڑے کھڑے پڑھ لیتا ہے اور سلام پھیر دیتا ہے۔ آخری رکعت کے اندر اس نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کھڑے کھڑے تشہد پڑھ لیا تکبیر کہہ کے، تو اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جس طریقے سے تشہد پڑھنا یہ رکن ہے، اسی طریقے سے تشہد کے لیے بیٹھنا بھی رکن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کو بیٹھ کر کے پڑھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسے پتہ ہی چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی تشہد بیٹھ کر کے پڑھا ہے، اور تشہد کے لیے آپ نے بیٹھا بھی ہے، لہذا نماز کے اندر تشہد کے لیے بیٹھنا بھی یہ ضروری ہے، رکن ہے، نماز کا حصہ ہے۔ اور 12واں رکن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری تشہد میں درود بھیجنا، یعنی درود پڑھنا۔ آخری تشہد کے اندر تحیات کے بعد درود پڑھنا، کیونکہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے یہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ اور حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کے اندر ہے یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، ہمیں تو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم آپ کے اوپر سلام کیسے بھیجیں، فکیف نصلی علیک، اب ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں یا درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم الی آخر۔ اس حدیث پاک سے پتہ ہی چلا کہ آخری تشہد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا یہ بھی رکن ہے، لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ یہ درود بھیجنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری تشہد میں یہ رکن نہیں بلکہ واجب ہے، اور بعض اہل علم نے کہا نہ رکن ہے نہ واجب ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ جن لوگوں نے واجب کہا انہوں نے بھی اسی حدیث سے استدلال کیا، اور جن لوگوں نے سنت کہا انہوں نے بھی اسی حدیث سے استدلال کیا۔ جنہوں نے سنت کہا انہوں نے اس طور پر استدلال کیا کہ صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر سلام بھیجنا تو جانتے ہیں لیکن درود کیسے بھیجنا ہے؟ گویا اس سے پہلے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجتے تھے۔ اسے پتہ ہی چلا کہ درود کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے کہا کہ درود بھیجنا یہ ضروری ہے، انہوں نے اس حدیث کے اس ٹکڑے سے استدلال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا، پڑھو السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لفظ قولوا سے استدلال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا۔ اور جنہوں نے کہا کہ یہ واجب ہے انہوں نے بھی اسی حدیث سے اور اسی ٹکڑے سے استدلال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے یہ امر ہے، اور امر واجب کے لیے آتا ہے، یہ رکن کے لیے اس کی دلالت کے لیے دیگر دلیلوں کی ضرورت ہے اور دیگر دلیلیں اس باب میں نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نماز کے اندر اسے پڑھنا ہے، اس پر تو سارے اہل علم متفق ہیں، لیکن اسے رکن کہیں گے کہ واجب کہیں گے کہ سنت کہیں گے، اس میں اختلاف ہیں۔ لیکن مصنف کتاب علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کی ترجیح کے مطابق نماز کے اندر درود بھیجنا، آخری تشہد کے اندر درود بھیجنا یہ نماز کا رکن ہے، نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور 13واں رکن ہے نماز کے ارکان کے اندر ترتیب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہو، پھر اس کے بعد آدمی قیام کرے، پھر رکوع کرے، پھر سجدہ کرے،
یہ جو ترتیب، جس ترتیب سے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ترتیب بھی بذات خود رکن ہے۔ اگر کوئی اس ترتیب کو پلٹ دیتا ہے، پہلے رکوع کر لیتا ہے بعد میں قیام کرتا ہے، یا پہلے سجدہ کرتا ہے بعد میں رکوع کرتا ہے، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے رکن کو چھوڑا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسی ترتیب کے ساتھ نماز پڑھی، اور آپ نے اس شخص کو جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، آپ نے ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا آپ نے اسے سکھایا۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ نماز کے جو ارکان ہیں، ان ارکان کے درمیان ترتیب بھی ضروری ہے۔ اور 14واں اور آخری رکن جس کا ذکر شیخ محترم نے اس عظیم کتاب کے اندر کیا ہے، وہ ہے تسلیم، دو سلام، جس کے ذریعے سے ہم نماز سے نکلتے ہیں۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے جس کا ذکر آیا کہ تحریمھا التکبیر، نماز کے اندر بندہ تکبیر تحریمہ سے داخل ہوتا ہے، وہ تحلیل ہوا التسلیم، اور نماز سے نکلتا ہے سلام سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز سے دو سلام سے نکلے ہیں، اور آپ نے یہ بھی حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، لہذا سلام کے ذریعے سے نماز سے نکلنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اگر کوئی شخص آخری تشہد کے بعد درود پڑھ کے دیگر دعاؤں کو پڑھ کر کے کسی اور دیگر عمل سے نماز کے ذریعے سے نکلتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے ایک اہم رکن سلام کو چھوڑا ہے۔ یہ شیخ محترم کی ترجیح کے مطابق ارکان ہیں، گویا نماز کے اندر 14 ارکان ہیں۔ نماز کے اندر یہ وہ 14 ارکان ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی چھوٹ جائے، خواہ وہ چھوڑنے والا جان بوجھ کے چھوڑیں یا بھول چوک کر کے چھوڑے یا جہالت کی وجہ سے چھوڑیں، جس وجہ سے بھی چھوڑیں، اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اور نہ ان کی تلافی یا ان کا تدارک جو ہے وہ سجدہ سہو سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیخ نے اگلے درس کے اندر نماز کے واجبات کو بیان فرمایا، یعنی وہ اقوال و افعال جو نماز کے لیے ضروری تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص بھول کر کے اسے چھوڑ دے یا بھول کر کے چھوٹ جائے تو وہ ساقط ہے اور اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ کون سے اعمال کہ اگر بھول کر کے چھوٹ جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے، ان کا ذکر شیخ محترم نے کیا، اور شیخ کی ترجیح کے مطابق نماز کے اندر 8 واجبات ہیں۔ نماز کے اندر کتنے واجبات؟ 8 واجبات ہیں، یعنی اگر ان میں سے کوئی بھول کر کے چھوٹ جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے۔ پہلا واجب ہے نماز کے اندر تمام تکبیرات سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ تکبیر تحریمہ رکن ہے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی بھی تکبیرات ہیں یہ کیا ہے؟ رکوع میں جانے کے لیے، رکوع سے اٹھنے کے لیے، سجدے میں جانے کے لیے، سجدے سے اٹھنے کے لیے، وہ جو تمام تکبیرات ہیں یہ تمام تکبیرات یہ واجب ہیں سوائے تکبیر تحریمہ کے کہ وہ رکن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به، امام اسی لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی کیا کہو؟ تکبیر کہو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، حضرت اکرمہ کہتے ہیں رأیت رجلا عند المقام یکبر فی کل خفض ورفع، میں نے ایک شخص کو مقام ابراہیم کے پاس اٹھتے اور نیچے جاتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے دیکھا۔ وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ فَأَخْبَرْتُ ابن عباس رضی اللہ عنہما فقال اولیس تلک صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ام لک، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی۔ خلاصہ یہ کہ نماز کے اندر جو تکبیرات ہیں وہ تکبیرات یہ واجب ہیں سوائے تکبیر تحریمہ کے، یعنی ان میں سے کسی تکبیر کو نمازی بھول جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جائے گی۔ دوسرا واجب ہے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ رکوع رکن ہے، رکوع کرنا رکن ہے، اور رکوع کے اندر
رکوع کی دعا پڑھنا سبحان ربی العظیم یا دیگر دعائیں یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، رکوع کے اندر اپنے رب کی تعظیم بیان کرو، یعنی رب کی تعظیم پر مبنی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھو۔ اور تیسرا واجب ہے رکوع کے بعد اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھنا، سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھنا یہ بھی نماز کے اندر واجب ہے۔ البتہ یہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے واجب ہے یا صرف امام اور منفرد کے لیے واجب ہے؟ اہل علم کے درمیان اختلاف ہیں۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کی ترجیح کے مطابق سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا امام کے لیے بھی ضروری ہے اور مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے، دونوں کے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مرفوع حدیث ہے ثم یقول سمع اللہ لمن حمیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ فرماتے اذا رفع صلبہ من الرکوع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمیدہ کے ذریعے سے رکوع سے سر اٹھایا ہے اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ البتہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے واجب ہے یا صرف امام کے لیے واجب ہے مقتدی کے لیے نہیں ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اور چوتھا واجب ہے ربنا ولک الحمد پڑھنا، رکوع سے سر اٹھا کر کے ربنا ولک الحمد پڑھنا یا وہ دعا پڑھنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، یہ تمام کہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ لیکن کیا یہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے ہیں؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی ترجیح کے مطابق امام اور مقتدی دونوں کے لیے یہ واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یقول وہو قائم، جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے ربنا ولک الحمد۔ اور مقتدی کے لیے کیوں؟ کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد پڑھو۔ گویا رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھنا اور پھر ربنا ولک الحمد پڑھنا یہ دونوں ہی نماز کے اندر واجب ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی ترجیح کے مطابق۔ اور پانچواں واجب ہے سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا۔ سجدہ یہ رکن ہے، سجدہ یہ رکن ہے سجدہ کرنا، اور سجدے کے اندر سجدے کی دعا پڑھنا یہ واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سجدہ چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، ہاں وہ سجدہ میں دعا پڑھنا بھول جائے تو اس کی تلافی وہ سجدے سہو سے ہو جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، لمبی حدیث کے اندر ہے ثم سجد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ یا دیگر وہ تمام دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کے اندر پڑھنا ثابت ہے، ان میں سے کوئی ایک دعا کم از کم پڑھنا یہ واجب ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی ترجیح کے مطابق۔ اور چھٹا واجب ہے رب اغفر لی بین السجدتین، یعنی دو سجدے کے درمیان رب اغفر لی کم از کم پڑھنا یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی ترجیح کے مطابق یہ واجب ہے، کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، اس کے اندر ہے وَكَانَ يَقُولُ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدے کے بعد جب اٹھتے تھے دو سجدے کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے رب اغفر لی
رب اغفر لی یا رب اغفر لی ورحمنی، یا وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سجدے کے درمیان پڑھنا ثابت ہے، ان میں سے کوئی ایک دعا بھی کم از کم پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور 7واں واجب ہے نماز کے اندر پہلا تشہد۔ نماز کے اندر پہلا تشہد، یعنی 4 رکعت والی نمازوں میں یا 2 رکعت سے زیادہ والی نمازوں میں، 4 رکعت یا 3 رکعت والی نمازوں کے اندر 2 رکعت کے بعد بیٹھ کر کے تشہد پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول اذا جلسنا فی الرکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کے بعد بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا پڑھنا سکھایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الی آخرہ۔ اس حدیث پاک سے پتہ ہی چلا کہ پہلا تشہد یہ واجب ہے، البتہ آخری تشہد یہ رکن ہے۔ اور 8واں اور آخری واجب شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی ترجیح کے مطابق وہ پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا۔ آخری تشہد پڑھنا اور آخری تشہد کے لیے بیٹھنا یہ دونوں ہی رکن ہیں، لیکن پہلی 2 رکعت کے بعد تحیات پڑھنا اور تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا یہ دونوں ہی کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ دونوں ہی کیا ہے؟ واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث اس کے اندر ہے، قام فی صلاۃ الظہر وعلیہ جلوس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ کو بیٹھنا تھا، فلما اتم صلاتہ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، سجد سجدتین یکبر فی کل سجدۃ وہو جالس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ پہلا تشہد یہ واجب ہے، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹنے کی وجہ سے کیا کیا؟ سجدہ سہو کیا۔ اور نماز کے اندر ہر وہ عمل جس کے بھول چوک کر چھوٹنے سے جس کا تدارک یا جس کی تلافی سجدہ سہو سے ہوتی ہے، اس کے کیا کہتے ہیں؟ واجب کہتے ہیں۔ یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی ترجیح کے مطابق یہ نماز کے واجبات ہیں۔ گویا نماز کی شرطوں کے بعد شیخ نے نماز کے ارکان بیان فرمائے ہیں، اور نماز کے ارکان ان اقوال و افعال کو کہتے ہیں جن کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، جو نماز کا حصہ ہے، جن کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی، جان بوجھ کر اگر چھوڑے تب بھی، یا بھول چوک کر چھوٹ جائے تب بھی، یا جہالت کی وجہ سے چھوٹ جائے، ہر صورت میں نماز نہیں ہوتی، اور اس کی کوئی تلافی، کوئی تدارک کسی دیگر عمل سے، سجدہ سہو سے یا کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے ان اعمال کو بیان فرمایا ہے جو نماز کے اندر ضروری تو ہیں، اگر کوئی شخص انہیں جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوتی، لیکن اگر بھول چوک کر چھوٹ جائے، بھول کر کے چھوٹ جائے تو وہ ساقط ہے، البتہ اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو دین کے مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انہوں نے یہ سوال کیا، کیا جمعہ کی نماز کے لیے کم سے کم 40 آدمی کا ہونا ضروری ہے؟ ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ اگر 40 آدمی نہ ہوں تو ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ جی، مذہب موجود ہے، خاص مذہب جسے آپ جانتے ہیں، جن کے ہاں کئی ایسی شرطیں ہیں جمعے کے لیے جو شرطیں حقیقت میں دلائل کی بنیاد پر ثابت نہیں ہیں، اور وہ ہیں کہ جمعے کی اقامت کے لیے، جمعے کے قائم کرنے کے لیے شہر کا ہونا ضروری ہے۔ ان کے ہاں گاؤں اور دیہات میں، قریے میں اور بادیے میں جمعے کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اور انہی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ 40 آدمی کا ہونا ضروری ہے، یعنی 40 آدمی سے کم ہو اگر ان کے ہاں تو نماز نہیں ہوتی۔ لیکن ایسی کوئی شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی، نہ آپ نے شہر کی شرط لگائی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں جمعے کی نماز قائم ہوئی، مسجد جواتہ میں جو
آج بھی حفوف کے اندر ہیں، اس زمانے میں وہ شہر نہیں تھا، قریہ تھا، اور بعض لوگوں کے مطابق وہ بادیہ تھا، دیہات تھا۔ اس کے باوجود وہاں جمعے کی نماز قائم ہوئی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جمعے کے لیے شہر کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور آج خود اس مذہب کے ماننے والے اس شرط کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے مذہب میں نماز صحیح نہیں ہوتی، لیکن شاید کوئی ایسا گاؤں اور دیہات ہو اس مذہب کے ماننے والوں کا جہاں جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، لہذا اسی شرط کی طرح یہ شرط بھی دلیلوں سے ثابت نہیں ہے۔ جس طریقے سے دیگر جماعت کے لیے کم از کم 2 آدمی کا ہونا ضروری ہے، بعض اہل علم نے کہا 4 آدمی، بعد نے کہا 3، یعنی اگر 4 آدمی بھی ہیں اور وہ مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، تو وہ جمعے کی نماز پڑھے گا، جمعے کی نماز پڑھے گا۔ 40 آدمی کی جو شرط ہے اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے۔ ارکان میں جو آپ نے بتایا کہ اگر ارکان چھوٹ جائیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی، جی، اس کی حالت یہ بتائی کہ اگر جان بوجھ کر چھوٹے یا بھول کر کے چھوٹے، بھول کر کے چھوٹے، اور اس کی تلافی بھی نہیں ہوتی، جہالت میں چھوٹے، جی جی، اگر مجبوری میں، یعنی کہ جیسا کہ ابھی انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے یا ہمارے یہاں سبھی ہوتا ہے، ابھی مجبوری میں ہم لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہاں 5واں ارکان، 7واں ارکان اور 9واں ارکان پورا نہیں ہوتا، یعنی کہ رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑنا اور سجدے میں اطمینان سے بیٹھنا اور تمام ارکانوں کو اطمینان سے پورا کرنا۔ جی جی، انہوں نے بہت اہم سوال کیا۔ انہوں نے جو سوال کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہند و پاک کے اندر خصوصاً رمضان المبارک کے اندر بعض امام اتنی سرعت کے ساتھ خصوصاً تراویح کی نماز پڑھتے ہیں کہ وہ نہ ارکان مکمل ادا کر پاتے ہیں اور نہ تمام ارکان کے درمیان جو طمانینت اور جو اطمینان ہے اس کو کر پاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، ولم یصلی للہ رکعۃ، حقیقت میں اس نے زندگی میں 1 رکعت بھی نہیں پڑھی۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا ایسے کیسے ہوگا کہ 60 سال تک مسلسل نماز پڑھی اور حقیقت میں اس نے 1 رکعت بھی نہیں پڑھی؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت فرمائی لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، کیونکہ سجدہ اور رکوع مکمل نہیں کرتا، جلدی جلدی نماز پڑھنے کی وجہ سے پوری زندگی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایسے ہی دیگر اہل علم نے کہا ان الرجل لیشیب فی الاسلام، ایک آدمی نماز پڑھتے پڑھتے بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن حقیقت میں اس نے 1 دن بھی نماز نہیں پڑھی، بلکہ 1 رکعت بھی نماز نہ پڑھی، کیونکہ اس نے نماز کے اندر جو ارکان ہے ان ارکان کو یا ان میں سے کوئی رکن کو چھوڑا ہے۔ لہذا چاہے ہندوستان کے اندر پڑھیں، چاہے پاکستان کے اندر پڑھیں، چاہے سعودی کے اندر پڑھیں یا دنیا میں کہیں بھی پڑھیں، اگر کوئی شخص نماز کے اندر جو ارکان ہیں ان ارکان کو چھوڑ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ ابھی مجبوری میں ہو رہا ہے، ابھی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں مجبوری میں، اس میں امام کے پیچھے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو امام کی اقتداء جو کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں، ان کی 3 شکل ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ ساتھ رکوع اور سجدہ کریں، امام جو عمل کر رہا ہے وہ عمل اس کے ساتھ ساتھ کریں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ اس کے بعد میں کریں، امام سجدے میں چلا جائے اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں، سجدے سے وہ اٹھیں تو آپ اس کے بعد اٹھیں۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ امام سے تھوڑا پہلے ہی چلے جائیں۔ تیسری شکل حرام ہے، دوسری شکل افضل ہے اور تیسری شکل جائز ہے، پہلی شکل جائز ہے، یعنی امام کے ساتھ ساتھ رکوع اور سجدے میں جانا جائز ہے، امام کے بعد جانا یہ افضل ہے اور امام سے پہلے جانا حرام ہے۔ اسے پتہ ہی چلا کہ امام کی اقتداء کے لیے فوراً امام کے ساتھ رکوع اور سجدہ میں جانا ضروری نہیں ہے، لہذا اگر امام فوراً اٹھ جاتا ہے یا ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے درمیان فرق نہیں کرتا تو آپ تھوڑا فرق کر لیں، اسے امام کی اقتداء میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ساتھ ہی اگر اس علاقے میں کوئی ایسا امام موجود ہے
جہاں جمعہ اور جماعت قائم ہوتی ہیں ایسے امام کے ذریعے جو سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے وہاں جانا ضروری ہے۔ لیکن آپ ایسی جگہ جہاں کوئی سرے سے ایسا امام نہیں ہے اور آپ کو جمعہ اور جماعت قائم کرنا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کے پیچھے جمعہ اور جماعت قائم کریں۔ اگر کسی طرح بھی شکل نہیں بنتی ہے تو پھر ایسی صورت میں بعض اہل علم نے کہا کہ آپ جمعہ بھی پڑھیں اور جماعت بھی پڑھیں اور اس نماز کو دوہرا لیں۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ کیونکہ جہاں یہ طمانینت یہ رکن ہے یا نماز کے ارکان ہیں اور نماز کے واجبات ہیں، اسی طریقے سے جمعہ اور جماعت کو قائم کرنا بھی واجب ہے، جس کو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں امام جی بدعتی ہے، امام فاسق ہے، امام فلاں ڈکان۔ جمعہ اور جماعت قائم کرنا یہ واجب ہے، جمعہ اور جماعت قائم کرنا واجب ہے۔ سلف صالحین نے، صحابہ نے فاسق و فاجر شرابی کے پیچھے شراب کی حالت میں نماز پڑھی، کیونکہ ان کو جانتے تھے کہ جمعہ اور جماعت قائم کرنا واجب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں فرمائیں یا قرب قیامت کی جو نشانیاں اور علامتیں بیان فرمائی، ان میں سے یہ بھی کہ ایسے عمرہ بھی آئیں گے جو نماز کو کیا کریں گے؟ ٹال مٹول کے نماز پڑھیں گے، تاخیر کر کے نماز پڑھیں گے، منافقین کی طرح پڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم ان سے جہاد نہ کریں؟ آپ نے کہا نہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ البتہ اگر وقت نکل جانے کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے تو ہمیں پہلے اپنی نماز پڑھ لینی ہے، پھر جا کر کے ان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ جمعہ اور جماعت بھی واجب ہے، جمعہ اور جماعت بھی واجب ہیں۔ یہ کب؟ جب وہاں پہ کوئی سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا امام نہ ہو، اور اگر امام موجود ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس امام کے ساتھ نماز پڑھیں جو نماز کو سنت کے مطابق پڑھتا ہے۔ جی شیخ، پہلے جمعہ کہاں ہوا تھا؟ قباء سے آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جگہ تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز جو پڑھی تھی وہ قباء اور مدینے کے راستے میں، جہاں پہ آج بھی مسجد جمعہ کے نام سے مسجد ہے۔ اس کا نام کیا ہے جگہ اپنے بغیچہ تھا کوئی کھجور کا؟ اس زمانے میں اس کا کوئی نام تھا، لیکن آج کل مدینے کا حصہ ہے۔ بہرحال وہ جگہ آج بھی موجود ہے اور وہاں پہ مسجد بنی ہوئی، اس کا نام ہی مسجد جمعہ ہے۔ کوئی رکن چھوٹ جائے تو پوری رکعت دہرانا پڑے گا؟ جی، اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو پوری رکعت دہرانا ضروری ہے، سوائے قیام کے۔ قیام ہی ایک ایسا رکن ہے جو عاجزی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ساقط ہے، اور اس کے سقوط کے لیے اجماع موجود ہے۔ پوری نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی رکن چھوٹ جائے تو پھر نماز کو دہرانا ضروری ہے۔ قیام قدرت کی حالت میں چھوٹ جائے تو نماز دہرانا ضروری ہے، لیکن قیام ہی سے عاجز ہو نمازی، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ایسی صورت میں اس سے قیام کیا ہے؟ یہ ساقط ہے، اور اس سقوط پر اجماع دلیل موجود ہے۔ امام ابن عبد البر نے اور امام ابن حزم نے، دیگر اہل علم نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ جس طریقے سے قیام قدرت کی حالت میں نماز کا رکن ہے، اس پر اہل علم کا اجماع ہے، اسی طریقے سے اہل علم کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ عاجزی کی صورت میں، یعنی بیماری کی صورت میں، وہ یہ رکن کیا ہے؟ ساقط ہے۔ نماز میں ثنا پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے؟ ہاں، ان کا یہ سوال ہے کہ کیا نماز کے اندر ثنا پڑھنا واجب ہے، سنت ہے؟ ابھی تک نماز کے اندر تین جو بھی اعمال ہیں، جو اقوال افعال ہیں، ان کی تین صورت ہے: واجب، اور اس سے پہلے رکن، واجب اور سنت۔ رکن کا بیان ہوا 14، ان میں سے نہیں تھا۔ واجب کا جو 8 بیان ہوا ان میں سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ سنت۔ یاد رکھیں، سنت کی تحدید اہل علم نے نہیں کی ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے تقریباً 16 بیان کیا اس کتاب کے اندر، اور ان کے شاگرد شیخ سعید قحطانی نے تقریباً 33 یا 34 بیان کیا۔ بعد اہل علم نے کچھ اور بیان کیا، لیکن اس کی جو ہے صحیح تعریف یہی ہے کہ نماز کے اندر ارکان اور واجبات کے علاوہ جو بھی قول اور فعل ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ارکان یعنی رکن اور واجب کے علاوہ نماز کے اندر جو بھی قول اور فعل ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کے کرنے سے ثواب ملے گا، البتہ اس کے چھوٹنے سے نماز ساقط، نماز باطل نہیں ہوتی۔ جی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص رکوع میں شامل ہو جائے امام کے ساتھ، جی، تو پھر اس کا ایک رکن چھوڑ گیا تو پھر اس کی ایک رکعت نہیں دہرانا پڑے گا؟ جی، یا پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ قیام جو ہے نا، قیام یہ رکن ہے،
اور ایک آدمی امام کو رکوع کی حالت میں پاتا ہے تب تو اس کا ایک رکن چھوٹ گیا. اسی لیے کہا گیا کہ تکبیر تحریمہ، امام رکوع میں ہے، تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کے کہنا ہے. آپ کو نماز میں داخل ہونا ہے نا، تکبیر تحریمہ کر آپ کھڑے ہو کر نماز میں داخل ہو پھر رکوع میں جائیں. اگر آپ رکوع ہی میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو آپ یقیناً آپ کی رکعت نہیں ہوتی. بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں. اگر امام رکوع میں ہے، آپ کو رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں جانا ہے تکبیر تحریمہ سے، اور تکبیر تحریمہ کب پڑھنا ہے؟ کھڑے ہو کر. تکبیر تحریمہ کب پڑھنا ہے؟ کھڑے ہو کر آپ پڑھیں اور رکوع میں جائیں. بعض اہل علم نے کہا کہ صرف تکبیر تحریمہ کے بعد پھر رکوع کے لیے الگ سے تکبیر کہیں، جیسا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کی ترجیح ہے. اور بعض دیگر اہل علم نے کہا کہ نہیں، صرف تکبیر تحریمہ ہی سے، لیکن کھڑے ہو کر کہا کر کے وہ رکوع میں چلا جائے. سوال جی، وتر میں جو ہے 3 رکعت والی نماز تشہد میں بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا یہ سوال ہے کہ کیا 3 رکعت اگر کوئی وتر پڑھتا ہے تو 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ تشہد واجب ہے؟ یہ کیا ہے؟ نہ واجب ہے، نہ رکن ہے، نہ سنت ہے، بلکہ وہ ثابت ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وتر بھی پڑھی ہے اور آپ نے پڑھنے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وتر کی صورت میں مغرب کی نماز کی مشابہت سے روکا. اور یہ مشابہت تبھی ہوتی ہے جب آدمی 2 رکعت میں بیٹھتا ہے. لہذا آپ 3 پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی 2 صورت، 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد 1 رکعت پڑھیں کھڑے ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ 3 رکعت لگاتار پڑھیں بغیر تشہد میں بیٹھے ہوئے، جو ہمارے ہاں ہند و پاک میں لوگ پڑھتے ہیں اور خاص مذہب ہے. اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت کی جو دلیل ہے اس کے خلاف ہے. ان کے یہ سوال ہے کہ کیا اکیلے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے اقامت کہنا ضروری ہے؟ اقامت کہنا ضروری تو نہیں ہے، البتہ اقامت کہنا افضل ہے. اقامت کہنا افضل ہے. اقامت کے ساتھ اکیلے نماز پڑھنا یہ افضل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راعی کو، جس چرواہے کو حکم دیا تھا، آپ نے اذان اور اقامت دونوں کا حکم دیا تھا. اسے پتہ ہے. البتہ یہاں پہ اذان اور اقامت وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے. جی ربنا ولک الحمد پڑھنا جی واجبات میں ہے. جی اور ایک دعا ہے ربنا ولک الحمد. جی کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وقل لنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ اور بھی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. عموماً ہم لوگ تو کام چلانے والا کے لیے چھوٹی سی دعا یاد کر لیتے ہیں. یہ جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی اور دعائیں ہیں. اللہم لک رکعت، یا اللہم لک سجدت و بک، اللہم لک رکعت و بک آمنت و علیک توکلت. یہ اور دیگر دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ماثور ہیں، ان میں سے کوئی بھی دعا، ایک دعا پڑھنا کم از کم کیا ہے؟ یہ واجب ہے. امام کے پیچھے نماز پڑھو، جی سورہ فاتحہ جو پڑھ رہے ہیں، جی اس سے پہلے امام رکوع میں چلے گئے، اپنی کمپلیٹ نہیں ہوئی، جی تو اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے امام؟ ان کا یہ سوال ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہے، لیکن ہم نے امام کو رکوع میں پایا یا امام کو قیام میں پایا، لیکن اتنا وقت نہیں پایا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ سکیں، تو کیا ایسی صورت میں ہماری رکعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ بھی مختلف فی ہے. یہ مسئلہ بھی کیا ہے؟ مختلف فی ہے. جمہور اہل علم، ائمہ اربعہ، بلکہ امام احمد بن حنبل جو اجماع نقل کرنے میں بڑے محتاط ہیں، انہوں نے بھی صحابہ کرام کا اجماع نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص امام کو رکوع میں پالے تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے. امام کو رکوع میں پالے تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے. اور اس کی توجیہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو واجب ٹھہرایا ہے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کی حالت میں امام کو پانے کی صورت میں ساقط کیا ہے. گویا اگر کوئی شخص امام کو رکوع کی حالت میں پاتا ہے تو صحیح قول کے مطابق اس کی رکعت ہو جائے گی. یہی جمہور اہل علم کا موقف ہے، یہی ائمہ اربعہ کا موقف ہے، اور امام احمد بن حنبل نے صحابہ کرام کا اجماع نقل کیا ہے.
اور اس زمانے میں جتنے محقق اہل علم ہیں، شیخ ابن باز ہوں، شیخ ابن عثیمین ہوں، شیخ البانی ہوں، بلکہ اگر آپ کو بہت زیادہ دلائل چاہیے تو اس کے لیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. انہوں نے ایک جگہ صحابہ کرام کے صحیح آثار نقل کیے اور وہ متعدد ہیں اور تمام کے تمام صحیح ہے. لہذا صحیح یہی ہے کہ رکوع سے رکعت ہو جاتی ہے، سوائے امام بخاری کے اور بعض اہل علم کے جو متاخر ہیں، کسی سے بھی رکوع کی حالت میں سورہ فاتحہ کی وجہ سے رکعت کا نہ ہونا یہ ثابت نہیں ہے. جی ہاں سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، منفرد ہیں، تو پہلی 2 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، سورت بھی پڑھنی ہے. اگر وہ 2 رکعت سے زیادہ ہے، 3 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، تو پھر بھی آخری کی 2 رکعت یا 1 رکعت کے اندر بھی کم از کم سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہے. جی چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو. یعنی آپ امام کے پیچھے پوچھ رہے ہیں یا اکیلے نماز کے پیچھے پوچھ رہے ہیں؟ امام کے پیچھے پڑھ ہاں، سوال یہ ہے کہ کیا امام کے پیچھے ہم سری نماز پڑھ رہے ہیں؟ سری نماز کہتے ہیں ان نمازوں کو جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، جس میں امام زور سے قرأت نہیں کرتا، تو کیا اس میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ صحیح قول کے مطابق نماز جہری ہو کہ سری ہو، ہر صورت میں نماز پڑھنا ہے، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث جس کا ذکر ابھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج من خداج غیر تمام، کہ جس نے نماز پڑھی اور اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ساقط ہے نامکمل ہے. اسی حدیث کے اندر قیل لابی ہریرہ انا نکون وراء الامام، حضرت ابو ہریرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو کہا اقرأ بہا فی نفسک، تم کیا پڑھو، چپکے سے پڑھو. اور یہ حدیث عام ہے یا ان کا یہ فتویٰ عام ہے جس کے اندر سری بھی نماز داخل ہے اور جہری بھی نماز داخل ہے، اور یہی راجح موقف ہے. یہی کیا ہے؟ راجح موقف ہے. البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی ترجیح کے مطابق سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے واجب ہے اور جہری نمازوں میں یہ واجب نہیں ہے. اس لیے انہوں نے جو صفت صلاۃ النبی کے اندر باب باندھا ہے نسخ القراءۃ فیما جہر فیہ رسول اللہ، کہ جہری نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ منسوخ. ہاں کیا ہے؟ استخارے کی جو نماز ہے وہ عام نمازوں کی طرح 2 رکعت ہے، عام نمازوں کی طرح 2 رکعت ہے، اس کے بعد دعا ہے. نماز کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے. جی ہاں، جو اعمال فرض نماز میں ہیں وہی اعمال سنن کے اندر بھی ہے، وہی اعمال نوافل کے اندر ہے، سوائے ان اعمال کے جس کی رخصت حدیثوں سے ثابت ہے. گویا فرض نماز اور سنت نماز میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ فرض نمازوں کے اندر قیام قدرت کی شکل میں رکن ہے، واجب ہے، یہ رکن ہے، فرض ہے، ضروری ہے. لیکن نفل نماز ہے یا فرض کے علاوہ کوئی بھی نماز ہے تو اس میں قیام یہ رکن نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص قدرت کے باوجود سنت پڑھتا ہے یا نفل پڑھتا ہے بیٹھ کر کے تو اس کی نماز صحیح ہے، البتہ اسے آدھا ثواب ملے گا، البتہ اسے آدھا ثواب ملے گا. استخارہ جی استخارہ ابھی کچھ لوگ پہلے ابھی دو چوائس رہتے ہیں، وہ چوائس کو سلیکٹ کرنے کے لیے استخارہ پڑھتے ہیں. ہاں ہاں، یہ صحیح، اس کا جو صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے استخارہ جو ہے نا وہ ہے پہلے استشارہ، اس کے بعد استخارہ، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ کے پاس 2 سے زیادہ چیزیں آپ کے سامنے آپشن ہوں، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو اہل علم ہیں ان سے مشورہ کریں. اہل علم سے مراد جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کے جو جاننے والے ان سے مشورہ کریں. اگر مشورے میں یہ طے پا جائے کہ یہی کرنا چاہیے تو آپ کو وہی کرنا ہے، کیونکہ استخارہ سے پہلے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں استشارہ ہے، یعنی مشورہ کرنا ہے اس کام کے ماہرین سے. اگر تمام کا مشورہ ہو کہ آپ کو فلاں کام کرنا ہے تو آپ کو استخارے کی ضرورت نہیں، وہی کام کرنا ہے. لیکن مشورہ بھی مختلف ہے، کسی نے آپ کو کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، اور آپ فرق نہیں کر پا رہے ہیں
کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ استخارہ کرنا ہے۔ گویا استخارہ تب ہے جب مشورے میں وہ بات نہ آئے، اگر مشورے میں وہ کوئی چیز طے پا جائے تو ایسی صورت میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پڑھا تھا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ پہلے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ کام کرنا ہے، پھر اللہ کی مدد اس سے طلب کرنے کے لیے استخارہ کرنا ہے۔ ابھی 2 آپشنس ہیں، پہلے ہمیں آپشن سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ ظاہر ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ شیخ نے بھی یہی کہا کہ بھائی آپ کے پاس ایک سے زیادہ آپشن ہے، یعنی آپ کے پاس 2 راہ ہے، 2 کام کرنا ہے، یا مثال کے طور پہ آپ کے پاس بیک وقت 2 کمپنی سے جاب کا آفر ہے۔ پہلے تو چاہیے کہ آپ جو اس فیلڈ کے جاننے والے ہیں ان سے مشورہ کریں، کمپنی کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اگر تمام لوگ یہ بتائیں کہ بھائی آپ کو فلاں جگہ ہی کرنا چاہیے تو پھر آپ کو استخارے کی ضرورت نہیں، آپ کو وہ کرنا چاہیے۔ لیکن مشورے میں اتفاق نہیں ہو پایا، کسی نے آپ کو کچھ مشورہ دی، کسی نے کچھ مشورہ دی، تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو استخارہ کرنا ہے کہ ہمیں ان میں سے کون سا منتخب کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تاکہ آپ کا شرح صدر ہو جائے۔ اصل میں استخارہ کیا ہے؟ ایک کو منتخب کرنے، یعنی شرح صدر کے ساتھ منتخب کرنے کے لیے بس۔ گویا پہلے کر لینا چاہیے، بعد میں نماز پڑھ کے دعا کرنا۔ جی پہلے نہیں، پہلے آپ کو کرنا، پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ جب آپ کر لیے تو پھر چھوڑیں گے کیا آپ اسے؟ یہ سوال کیا ہے میرے کو، کچھ لوگ استخارہ کر کے بعد میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ نہیں، پہلے آپ استخارہ ہے ہی اسی لیے کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو یا 2 سے زیادہ چیزوں میں ایک کو منتخب کریں، سمجھ رہے ہیں نا۔ آپ کے پاس شادی کے لیے 1 سے زیادہ جگہ پہ پیغام، آپ ایک جگہ شادی کریں گے اس کے بعد استخارہ کریں گے؟ دعا کرنے کے بعد پہلے آپ استخارہ کرنا ہے، اس کے بعد شادی کریں۔ جب آپ شادی کر لیں پھر استخارے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا جی۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔